ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ کو سیکھنے کا جہاں حکم دیا ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھ کر پڑھنا سیکھ جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کے ہمارے اعتبار سے پورا تو نہیں، اللہ نے ہم کو جتنا علم دیا ہے، ہر ایک کے دماغ کا لیول الگ ہوتا ہے اور ہر ایک کے ذہن کی سمجھنے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، تو پبلک کے ذہن کے اعتبار سے ابھی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ہر طرح کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر سمجھنا پڑتا ہے، تو ہر بات تو بتانے کی یہاں سمجھنے کی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہم جتنا قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھنا ہمارے حق میں ضروری ہے، یہ بہت ضروری کام ہے، لیکن چونکہ ہمارے ماحول میں یہ بات نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور آئے گا۔ اگر ہمارے ذہن میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہو تو پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اگر ہمیں وہ باتیں ذہن میں آنے لگے تو گویا ہمیں اس میں ایک مزہ آئے گا، توجہ بڑھے گی۔ تو اس لیے جو ہے ہر جمعہ کے دن تفسیر قرآن اور درس قرآن کے نام سے انشاءاللہ جس وقت میں تعلیم کی جائے گی اس وقت میں تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر کی جائے گی۔ قرآن میں سب سے پہلے ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن شروع کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، اس لیے کہ شیطان اچھے کاموں میں آتا ہے، برے کاموں میں نہیں آتا۔ ایک آدمی شراب پینے جا رہا ہے، شیطان اس کو روکنے نہیں آتا۔ ایک آدمی جوا کھیلنے جا رہا ہے، شیطان اس کو روکنے نہیں آتا، لیکن ایک آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے، شیطان اس کو روکتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت اس کو روکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہضم ہو کر ہمارے اندر جا سکتا ہے، ہمارے خونوں کے رگوں میں جا سکتا ہے، اور ہمارے دل اور دماغ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے دل کے خیالات کو بھی وہ بدل سکتا ہے، دماغ کے خیالات کو بھی بدل سکتا ہے، ایسے باتیں ہمارے ذہن میں ڈال سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تاکہ تم قرآن پڑھتے وقت تم کو شیطان کی شرارت نہ ہو۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ ابھی ہم نماز میں رکعت باندھتے ہیں تو پہلی رکعت میں اس کو پڑھنا ہے، پھر 4 رکعت یا 2 رکعت 3 رکعت والی نماز ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہی ہم رکعت باندھے سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی رکعت جو پڑھنا ہے اس میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اس لیے کہ اعوذ باللہ جو ہے وہ صرف قرآن کے شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو ہمارا قرآن پہلی رکعت میں شروع ہو گیا تو پہلی رکعت میں ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ شیطان اچھے راستے سے بہت زیادہ آتا ہے، برے راستے سے زیادہ اچھے راستے سے آتا ہے، تاکہ لوگ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو دھوکہ دیا جائے، لوگ جس کو نیکی سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کو دھوکہ دیا جائے۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے تو پورے دن کے لیے شیطان کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اب یہاں میرا کچھ کام نہیں ہے، بلکہ جاتے جاتے اگر دوسرا شیطان اس کو ملتا ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ اس آدمی کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے صبح میں اللہ سے طلب کر لی ہے توکل، اللہ سے طلب کر لی ہے پناہ۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے
کہ شیطان کھانے میں، سونے میں اور رات گزارنے میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو، اس لیے کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان رات کھانے میں ساتھ ہو جاتا ہے اور سونے میں ساتھ ہو جاتا ہے اور پینے میں ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا نہ ہونا ہے، کھانے میں شیطان ہمارے ساتھ نہ ہو، پینے میں شیطان ہمارے ساتھ نہ ہو اور سونے میں شیطان ہمارے ساتھ نہ ہو، تو اس کو 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک کام یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، گھر والوں کو سلام کرے۔ اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ ہماری رواج نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھی، ہم کو بھی رواج ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کریں۔ دوسری چیز، جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو بسم اللہ کریں، جو ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس کو پڑھے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں، سونے میں اور پینے میں ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ لہذا قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ جو ہے صرف قرآن کے شروع میں نہیں بلکہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے اندر سے ایک ہمت پیدا ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں تو طاقت نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا، لیکن میں نے اللہ کا نام لیا ہے، جس کی وجہ سے اب مجھے انشاءاللہ اللہ کی مدد ملے گی۔ یہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اس لیے جب بھی ہم ہمارا جو بھی اچھا کام شروع کریں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ قرآن تو اچھا کام ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا پڑھنے اور اسے اچھے سے اچھا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے۔ رحمان اور رحیم، اس کے بارے میں بتا کر میں جو ہے مختصر ختم کرتا ہوں۔ رحمان میں رحم کی صفت زیادہ ہے، رحیم میں رحم کی صفت کم ہے۔ رحیم جو ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے، نہیں، یہ رحمان جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ رحیم یہ دوسروں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ رحمان یہ ایک صفت ہے، اس صفت کے ذریعے اللہ دنیا میں لوگوں کو رحم کر رہے ہیں۔ رحمان میں رحم کی صفت زیادہ ہے۔ رحم کہتے ہیں کسی کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا ہونا۔ مثلا یہ جو ہے مانگنے والا کھڑا ہے، ہم جا رہے ہیں، اس کی مجبوری کو دیکھیں، ہمارے دل میں اس پر رحم پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں رحمت۔ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو تو رحمان میں رحم کی صفت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کافر کو بھی کھلا پلا ہے، حالانکہ کافر اللہ کا نافرمان ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کو ڈائریکٹ خلاف بولنے والے ہیں، شریعت کو ڈائریکٹ خلاف بولنے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ جو ان کو کھانا پانی دے رہے ہیں وہ اللہ کی رحمان کی صفت کی وجہ سے ہے۔ رحمان کی صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن رحیم کی جو صفت ہے وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار کریں گے۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف اسے ماننے والوں پر رحم کریں گے، مسلمانوں پر رحم کریں گے۔ تو یہ رحیم کی صفت میں رحمان کے مقابلے میں رحم کم ہو گیا، جس کی وجہ سے قیامت میں کافروں پر، نافرمانوں پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں صفتوں کو ہم جو ہے اللہ کے بسم اللہ میں لائے اور اللہ کے نام سے شروع کیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر کام میں مدد کریں گے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔